آ چکا ہوں کئی بار، ہر آدمی کے زبان پہ یہی اعتراض ہوتا ہے. یہ نہیں دیکھ رہے کہ اللہ کے نبی نے خود کتنی کی. حضرت ابو بکر نے 3 شادیاں کی، حضرت عمر نے ٹوٹل 7 شادیاں کی ہیں، ایک وقت میں 4 یا 3. حضرت علی نے حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد ایٹ اے ٹائم 4 بیویاں رکھی ہیں. حضرت فاطمہ کی زندگی میں آپ نے دوسری شادی نہیں کی. حضرت عثمان کی جب شہادت ہوئی ہے تو اس وقت بھی آپ کی 4 بیویاں موجود تھیں، چاروں طرف سے باغیوں نے گھیرا ہوا تھا، لیکن آپ کے نکاح میں اس وقت کتنی عورتیں تھیں؟ 4 عورتیں تھیں. حضرت علی کا دور خلافت آیا، حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد آپ نے ایٹ اے ٹائم 4 بیویاں رکھی ہیں. حضرت خالد ابن ولید، حضرت مغیرہ ابن شعبہ، ہم لوگ ہی ہیں جو میں کہتا ہوں کونے میں منہ دے کے رو تو باقی نبی نے حضرت علی کو منع کیا. فرض کر لیتے ہیں کہ آپ نے پابندی لگائی حضرت علی پہ، تو جب سب کر رہے ہوں 2-4 لوگوں کو منع کر دیا جائے تو اس میں کوئی قباحت بولو نہیں ہے. ایک مثال دے رہا ہوں، فرض کر لو منع کیا ہے کہ بھائی پیغمبر کی بیٹی کی یہ فضیلت ہے کہ ان پہ سوکن نہ آئے. ٹھیک ہے، کوئی آدمی سمجھتا ہے میری بیٹی پیغمبر کی بیٹی ہے تو داماد کو روک لے. وہ ہم نارمل عورتوں کی بات کر رہے ہیں جن پر آپ سوکن لا رہے ہیں، وہ پیغمبر کی بیٹی نہیں ہے. جب معاشرے میں سب کر رہے تھے اور دوسری شادی کی حکمتیں حاصل ہو رہی ہیں، جو نہ کرنے کے نقصانات ہیں وہ نہیں ہو رہے، تو ایک آدھ پہ پابندی لگانا اس سے شریعت کا حکم فوت نہیں ہوتا. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نبی نے پابندی نہیں لگائی تھی. حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب نبی نے حضرت علی کو نکاح سے روکا ہے تو حضرت علی ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کر رہے تھے. آپ نے فرمایا لست احلل حراما ولا احرم حلاما ولا احرم حلالا، اللہ کی قسم میں نہ اللہ کے حلال کو حرام کر رہا ہوں نہ حرام کو حلال کر رہا ہوں. لیکن لا یجتمع بنت عدو اللہ و بنت رسول اللہ فی بیت واحد، لیکن اللہ کی قسم اللہ کے دشمن کی بیٹی اور نبی کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتے. تو وہاں بھی نبی نے بتا دیا کہ میں اللہ کے حلال کو حرام نہیں کر رہا. جب اللہ نے اجازت دی ہے تو سب کے لیے. باقی پھر حضرت علی نے نہیں کی حضرت فاطمہ کے احترام میں، تو آپ کی بیوی بھی اگر حضرت فاطمہ جیسی ہے تو آپ احترام میں نہ کرو، لیکن جس سے کر رہے ہو اس کا بھی تو کوئی احترام ہے نا. صحیح ہے نا، اس کا بیڑا غرق کیوں کر رہے ہو؟ اس کا بھی تو، اس کو تو رشتہ ہی نہیں مل رہا. باقی حضرت علی نے پھر حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد پھر کی ہیں، پھر فوراً 4 کی ہیں حضرت علی نے. اچھا بھائی، حالانکہ حضرت علی دنیا سے بے رغبتی میں مشہور تھے. دنیا سے بے رغبتی میں آپ دیکھیں صحابہ کے دور میں جتنے بڑے صوفی صحابی ہوں گے نا جو مشہور تھے دنیا کی رغبت نہیں ہے، انہی نے شادیاں زیادہ کی ہیں. سب سے پہلی بات ہمارے پیغمبر، دیکھو اللہ نے ہر پیغمبر کو الگ مزاج دیا ہوتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا مزاج تھا شاہانہ، دبا کے دنیا رکھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے. اللہ سے حکومت مانگی، بادشاہت مانگی، رزق مانگا. اللہ نے سارے دنیا میں عیش و عشرت کا سارا سامان حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے دیا. ایسا تخت، ایسا تاج، ایسا خوبصورت تخت، محل ایسا خاندانی شاہی محل بنوایا کہ ملکہ سبا آئی ہے تو محل دیکھ کے پاگل ہو گئی کہ یہ کیسے بنا لیا انہوں نے اتنا خوبصورت محل. ایسے ہیرے جواہرات اس محل میں جڑے ہوئے، وہ فرش ایسا پیارا فرش تھا وہ سمجھی پانی ہے. تبھی تو کشفت عن ساقیہا، اپنے پائنچے اوپر کر لیے کہ پاؤں گیلا، وہ جو شلوار ہے یا جو بھی ازار ہے گیلا نہ ہو جائے. اتنا عالی شان. یہ بھی لائف اسٹائل تھا کس کا؟ حضرت سلیمان کا. یہ بھی جائز ہے. اگر اس لائف اسٹائل میں آپ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تو آپ لگژری لائف گزاریں. شریعت میں پابندی نہیں ہے. حضرت عثمان کا لگژری لائف تھی، بڑا پیسہ تھا. حضرت ابو بکر کے پاس بہت پیسہ. ائمہ میں امام ابو حنیفہ بڑے دولت مند تھے. آپ کے سمندر میں تجارتی جہاز چلتے تھے. بہت پیسہ تھا امام ابو حنیفہ کے پاس. بہت سے محدثین گزرے، بڑا پیسہ تھا. تو پیسہ رکھنا اسلام میں برا عمل نہیں ہے، لیکن بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے سادگی. تو حضرت سلیمان کا مزاج کیا تھا؟ حکومت، دولت. ہمارے نبی کا مزاج کیا تھا؟ ایک وقت کو روٹی چاہیے، دوسرے وقت میں کیا رہوں؟ فاقہ کروں. اتنی بے رغبتی دنیا سے، اتنی بے رغبتی. روزے بھی آپ 24 گھنٹے کے رکھتے تھے.
ایک روایت میں آتا ہے دودھ اور شہد کسی نے ملا کے دیا نبی کو، آپ نے پینے سے انکار کر دیا کہ دو مشروب اکٹھے، یعنی گویا یہ تو عیش کی بات ہو گئی نا، حالانکہ جائز ہے شہد دودھ میں ملا کے پینا، آپ نے نہیں۔ گھر کا حال جو آپ کا تھا، ایک کھجور کی چٹائی اور کھجور کی چھال پڑی ہوئی ہے، حضرت عمر دیکھ کے رو پڑے نا کہ آپ سید الانبیاء ہیں اور یہ گھر کا حال رکھا ہوا ہے آپ نے، کپڑے پیون زدہ، جو کی روٹی کھا رہے ہیں وہ بھی کبھی مل رہی ہے کبھی نہیں مل رہی، لیکن بیویاں آپ نے بھی بولو ایک وقت میں 9 بیویاں رکھی ہیں۔ یہ بتانے کے لیے کہ زیادہ شادیاں یہ دنیا سے بے رغبتی کے خلاف نہیں ہیں، یہ عیاشی نہیں ہے، سمجھتے ہو؟ صحابہ میں بھی آپ دیکھ لیں نا، جو صحابہ زیادہ دنیا سے بے رغبتی تھی ان کی بیویاں زیادہ تھیں، جن میں حضرت علی مشہور ہیں دنیا سے بے رغبتی میں۔ آپ تو اپنی داڑھی رات کو پکڑ کے نا قبر کو یاد کر کے روتے تھے، حضرت علی کے اشعار ہیں، رات کے وقت میں حضرت علی اٹھتے اپنی داڑھی پکڑ کے روتے تھے اللہ کے سامنے کہ موت قریب آ رہی ہے، قبر قریب آ رہی ہے، کیا تیاری ہے اس کے لیے، اور جب رشتہ آ رہا ہے شادی فوراً بولو کر رہے ہیں۔ تو صحابہ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ زیادہ شادیاں کرنا عیاشی نہیں ہے، ہمارے دین کی ریکوائرمنٹ ہے، اس سے معاشرے میں برائی ختم ہوگی۔ جو عورت پیدا ہو گئی ہے اس کو اگر آدمی نہیں ملے گا تو کیا معاشرے میں خیر پھیلے گی؟ مرد بھی زنا کرے گا، ایک بیوی اس کے لیے کافی نہیں ہو رہی ہے، وہ بھی آنکھ مٹک کے چلائے گا، وہ بھی سارا تقویٰ ایک طرف، وہ کیا کرے گا؟ رات کو بیٹھ کے روئے گا اللہ میں بہت نیک ہوں، صبح فلم دیکھنے جا رہا ہوگا۔ اعتکاف میں یہی تو ہو رہا ہے، اعتکاف میں لڑکے 27ویں رات کو روتے ہیں اور گلے مل مل کے رو رہے ہیں، ختم قرآن پہ رو رہے ہیں۔ 50% کا پروگرام ہوتا ہے عید پہ نئی فلم آئے گی دیکھنے جائیں گے، سمجھ رہے ہو؟ تو میرے بھائی جیسے بھوک کا علاج روٹی ہے، شہوت کا علاج کیا ہے؟ نکاح ہے، یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے۔ یہ بات ہم سمجھا رہے ہیں، لوگوں کی کھوپڑی میں بیٹھ نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں خانقاہ میں جاؤں گا، بزرگ سے اصلاحی تعلق قائم کروں گا تو میں نیک بن جاؤں گا۔ او بھائی تو جب بھوکا ہے تو تبلیغ میں نکلنے سے پیٹ بھر جائے گا تیرا ہیں؟ تو جب بھوکا ہے تو بزرگ سے تعلق سے پیٹ بھر جائے گا؟ کہ بھوک کا علاج تو روٹی ہے نا، جو باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کرے گا تو پیٹ بھرے گا۔ تو خواہش نفس پیدا ہوئی ہے عورت کے لیے، عورت میں پیدا ہوئی ہے مرد کے لیے، تو دونوں کو لیگل طریقے سے ملا دو، دونوں صحیح ہو جائیں گے، انسان کے بچے بن کے زندگی گزاریں گے۔ دونوں کو دور رکھو گے تو دونوں کا بیڑا غرق ہوگا، صحت کا بھی اور معاشرے کا بھی۔ تو اس لیے اسلام نے ترغیب دی بھئی زیادہ شادیاں کرو۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اشکال ہوتا ہے کہ پھر تو ہر پاگل سے پاگل کر لے گا۔ جب اسلام تو سب کو ترغیب دے رہا ہے نا، تو سارے پاگل 4 کر کے عورتوں کا بیڑا غرق کر دیں گے۔ ہر آدمی تو اس بات کا لائق نہیں ہوتا نا کہ دوسری کرے تیسری کرے، بہت سے نے تو ایک کر کے ان کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ کہ اسلام مرد کو تو کہہ رہے 4 کرو، عورت کو تھوڑی کہہ رہے کہ کسی کی دوسری بیوی بنو، تیسری بنو، چوتھی بنو۔ عورت کو کہہ رہے تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو بنو، ورنہ نہیں بنو۔ تم یک طرفہ کام ہوتا تو پھر اس میں اشکالات ہوتے۔ سامنے جو لڑکی کا باپ ہے وہ آپ کو پرکھے گا کہ تو اس قابل ہے کہ تو 2 بیویاں پال بھی سکتا ہے کہ نہیں سکتا، تیری آمدن کتنی ہے پہلے تو یہ بتا۔ کتنے لوگ آتے ہیں کہ یار ہمارا داماد دوسری کر رہا ہے، آمدن اتنی تھوڑی ہے، اس میں کمبخت ایک کو پاپے کھلا رہا ہے ٹھیک ہے نا، تو دوسری کو کیا کھلائے گا؟ تو یہ دوسری کا باپ بھی تو پوچھے گا نا کہ ہم تجھے دوسری پہ اپنی بیٹی دے رہے ہیں، ہم آدھا میاں لے رہے ہیں، آدھا داماد ہوگا آدھا کسی اور کا ہوگا، تو آدھا داماد ہمیں مل رہا ہے تو ایک عیب ہے، تو اس کی تلافی کیسے کرو؟ لائف اسٹائل کیا ہوگا؟ تو وہ دے گا ہی نہیں۔ اب لوگ مجھے آ کے کہتے ہیں کہ لڑکی والوں سے کہیں کہ میں دوسری کرنا چاہتا ہوں تو وہ دوسری پہ مان جائیں۔ میں کہوں یہ آپ کے لیے تو ہے کہ 4 کرو، ان کے لیے نہیں ہے۔ ان کو آپ اچھے لگو گے تو وہ چوتھی پہ بھی دیں گے، نہیں لگو گے تو پہلی پہ بھی نہیں دیں گے۔ تو یہ یک طرفہ کام نہیں ہے، شریعت نے سب کو آزاد چھوڑ دیا ہے۔ بھائی لڑکی کا باپ اور لڑکی فیصلہ کرے گی کہ اس کی پہلی بننا ہے، بعض تو کہیں گی آپ کی پہلی بھی نہیں بننا، آپ اس قابل ہی نہیں ہو، آپ کے تو سر پہ بال ہی نہیں ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، ایک صاحب آئے بالکل ٹنڈا ان کی، اور ٹوپی اتار کے میرے سامنے، ٹوپی بھی نہیں تھی، ایسے بالکل ایئرپورٹ بنا ہوا تھا۔ اب میری طبیعت میں تھوڑا مزاح ہے، اس میں بعض دفعہ اللہ معاف فرمائے زیادتی بھی کر دیتا ہوں میں۔ بار بار کہہ رہے ہیں کچھ رشتہ ہی نہیں دے رہا مجھے نا، بار بار نا رشتہ ہی نہیں دے رہا مفتی صاحب، کوئی وظیفہ بتا دو، کوئی دوسری کے لیے نہیں دے رہا۔ اب
مجھے پھر جب زیادہ ہو گیا نا میری مزاح کی رکھ پڑ گئی. میں نے کہا اس پہ ایک مل گئی ہے نا اس ڈیزائن پہ, جو آپ کا ڈیزائن ہے نا, میں نے کہا اس پہ ایک مل گئی, اللہ کا شکر ہے, اس ڈیزائن پہ کبھی دوسری نہیں ملے گی. اگر یہ ٹرینڈ ہے بھی تو چھپاؤ نا اس کو, کم از کم رشتہ لینے کے لیے جاؤ اس وقت تو چھپاؤ اس کو. تو میں نے کہا آپ کہہ رہے ہو کسی نے بندش لگا دی ہے, جادو کر دیا ہے, بڑے پیسے والے ہیں نا وہ, کہہ رہے ہیں میرے پاس پیسہ بھی ہے, میرے پاس گھر بھی ہے, رشتہ ینگ تھے بالکل. میں نے کہا اس ڈیزائن پہ میرے بھائی نہیں ملے گا آپ کو, ڈیزائن تھوڑا سا چینج کرنا پڑے گا. تو یہ لڑکی خود سوچے گی کہ یہ اس میں قابلیت ہے بھی یا نہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے کمپنی کو ہم اجازت دے دیں بھائی جو امپلائی بھرتی کرنا چاہو کر لو, یا آپ کو میں کہہ دوں جس کمپنی میں جاب کرنا چاہو کر لو. لوگ آ رہے ہیں یار تم نے سب کو اجازت دے دی, جس کمپنی میں جاب کرنا چاہیں کر لیں. ابے یہ تو کمپنیوں کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا, یہ آدمی تو چرسی ہے, یہ تو ہیروئن چاہیے, یہ اگر کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں چلا گیا اور ایڈمن بن گیا اس کا تو بیڑا, کمپنی کا بیڑا غرق. آپ نے کہا جس کمپنی میں چاہو جاب کر لو. تو میں کہوں گا جب یہ جائے گا تو کمپنی بھی تو دیکھے گی ہمارے لائق ہے یا نہیں ہے, وہ خود چیک کرے گی. وہ سمجھے گی ایڈمن بنانے کے قابل ہے تو ایڈمنسٹریشن کی کرسی پہ بٹھا دے گی, وہ سمجھے گی تو چپڑاسی کے قابل ہے تو گیٹ پہ بٹھا دے گی, وہ سمجھے گی تو چپڑاسی کے قابل بھی نہیں ہے, کک آؤٹ کر دے گی, دباؤ یہاں سے. پھر آپ میرے پاس آؤ کہ کہو کہ آپ تو کہتے ہو جہاں چاہے جاب کرو, لیکن وہ لوگ تو مجھے ایکسیپٹ کر ہی نہیں رہے. تو میں آپ سے کہوں گا, میں آپ کو تو یہ کہوں گا جہاں چاہے جاب کرو, کمپنی کہوں گا یہ نہیں کہ جس کو چاہو رکھ لو. تو اسی طرح آپ 4 کریں, 3 کریں, 2 کریں, ترغیب نکلتے ہی شروع ہو جائیں آپ. ابھی بیان جیسے ہی ختم ہوگا جائیں, اگلا لفٹ نہیں کرائے گا آپ کو اگلا کہے گا کیوں رکھے گا کہاں, دوسری کو گھر دینے کے لیے تیرے پاس کرایہ ہے. جو جس اسٹینڈرڈ کا ہوتا ہے پھر اس کا اسٹینڈرڈ اتنا ہی اونچا ہوتا ہے. تو اب تو ہو یہ رہا ہے کہ بہت سے لڑکی والے دینے کے لیے تیار ہیں, مرد تیار ہی نہیں ہو رہے. ان کو میں کہتا ہوں کہ یار تمہیں تو رشتہ بھی مل رہا ہے, تمہارے تو سر پہ بال بھی ہیں, صحیح ہے نا, تمہارے پاس گنجائش بھی ہے, تمہیں رشتہ بھی مل رہا ہے, پھر بھی نہیں کر رہے, اور دلیل یہ دیتے ہو کہ میں عیاشی نہیں کرنا چاہتا. تو یہ غلط ہے. آپ اگر نہیں کرو گے تو اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا. یہ ہے اس کا فلسفہ جو سمجھا رہے ہیں ہم, اور سمجھاتے رہیں گے موت تک انشاءاللہ. میں نے دوسری شادی کی تحریک شروع کی تھی. مجھے لوگ کہتے تھے اس وقت کہ خود کر لو نا, پبلک کو کیوں الو بنا رہے ہو, تمہیں ضرورت ہے تم کر لو. تو میں کہتا تھا میں کر ہی پبلک کے لیے رہا ہوں, پبلک کو میں پروموٹ کروں تو میں تو شور مچاؤں گا. مجھے لوگ کہتے تھے یار لوگ کرتے ہیں دوسری کو, آپ اکیلے تھوڑی ہو, بس کر کے چپ کر کے اپنی زندگی گزارو, یہ کیا بیان میں اور لوگوں کو بٹھانا. تو میں نے ان سے کہتا تھا بھائی میں نے کی اس لیے تاکہ معاشرے میں اس کو پروموٹ کروں, تو میں تو شور مچاؤں گا نا. اگر میں چھپ کر کے کر لیتا تو پروموٹ کیسے ہوتا یہ فلسفہ, اس کو ترقی کیسے ملتی. تو اس وقت سے یہ سوال مجھ سے کیا جا رہا ہے کہ اگر اتنی ضروری ہے تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے کیوں نہیں کی. وہ تو ظاہر ہے ہم تو ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں, ان کا علم بھی زیادہ, ان کا تجربہ بھی زیادہ, ان کا تقویٰ بھی زیادہ. تو میں نے اس سوال کا باقاعدہ جواب اپنی کتاب میں لکھا ہے, اور یہ عنوان قائم کیا ہے کہ اگر دوسری اتنی ضروری ہے تو حضرت نے کیوں نہیں کی. یہ پورا عنوان ہے, کیونکہ یہی سوال بہت زیادہ کرتے ہیں, کیونکہ ملک میں سب سے بڑے عالم وہی سمجھے جاتے ہیں نا, تو اس لیے لوگ ان کی مثال دیتے ہیں. اس کا جواب میں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے. اس کے جواب میں نے ایک بعض جوابات ایسے ہوتے ہیں واقعہ بتانے سے زیادہ سمجھ میں آ جاتے ہیں. بغداد میں ایک خاتون کسی مفتی کے پاس آئی. پہلے مفتیوں کو تنخواہیں سرکاری خزانے سے ملا کرتی تھیں, اب مفتیوں کو مسئلہ بتانے پہ ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا. ٹھیک ہے, پہلے سرکاری خزانے سے, جیسے سعودی عرب میں مفتیوں کو گورنمنٹ لیول پہ تنخواہیں ملتی ہیں, تو اس لیے مفتیوں کی قدر کریں. آج کل ان کو ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا, اپنا ٹائم بھی دیتے ہیں, آپ کے مسائل بھی حل کرتے ہیں. تو خیر یہ بھی بڑی بات ہے, لوگ آتے ہیں نا ہم سے یہاں دفتر میں مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو بغداد میں کسی مفتی کے پاس خاتون گئی اور کہنے لگی, ایک مسئلہ پوچھا اس نے کہ حضرت اس مسئلے کا جواب دیں. ان مفتی صاحب کو اس وقت جواب نہیں آیا. انہوں نے کہا مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے. نیک مفتی تھے اس لیے انہوں نے کہہ دیا. عورت کو غصہ آیا, کہہ رہے جب تمہیں جواب معلوم نہیں ہے تنخواہ کس بات کی لیتے ہو؟ گورنمنٹ کے بیت المال سے تنخواہ کس بات کی لیتے ہو؟ تو ان مفتی صاحب نے کہا مجھے جو اللہ نے معلومات دی ہیں, علم دیا ہے, میں اس کی تنخواہ لیتا ہوں. جو معلومات مجھے نہیں دی نا اللہ نے,
اس کی اگر لینا شروع کر دوں تو پورے ملک کا خزانہ میری تنخواہ میں ختم ہو جائے گا، کیونکہ ہر آدمی کے پاس جتنا علم ہے وہ محدود ہے، اور جو باتیں اسے معلوم نہیں ہیں وہ لامحدود ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ انہوں نے کہا بھائی جتنی نالج مجھے ہے میں اس کی تنخواہ لیتا ہوں، جو باتیں مجھے معلوم نہیں ہیں اس کی لوں تو وہ تو بہت زیادہ ہیں، اس کی اگر لینا شروع کر دوں تو گورنمنٹ کا خزانہ، کیونکہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا، یہ بھی نہیں پتا، یہ بھی نہیں پتا، بہت ساری چیزیں ہیں جو نہیں پتا ہمیں. تو یاد رکھو ہمیں جو اپنے اکابر سے، علماء سے محبت ہے، ان کاموں کی وجہ سے، پازیٹیو کاموں کی وجہ سے جو وہ کر رہے ہیں، سارے پازیٹیو کام ہر آدمی نہیں کرتا، یہ ممکن نہیں ہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی جو لائف گزر رہی ہے، درس و تدریس میں، افتاء میں، اسفار میں، اسلامک بینکنگ کا آلٹرنیٹ انہوں نے پوری دنیا کو دے دیا، بہترین نظام بنا کے پوری دنیا میں ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے. جو اسلامی معیشت و تجارت، اس میں وہ بہت ایکسپرٹ ہیں. عرب میں ان کو ائمہ حرمین نے ان کے بیانات سنے ہیں، ان کو عزت دی ہے. تو جو انہوں نے پازیٹیو کام کیے ہیں نا، ان کاموں پہ ان کی عزت کی جاتی ہے، جو کام نہیں کیے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ یہ کہیں کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اسلامک بینکنگ سے دنیا کو متعارف کروایا، یہ کام اتنا ضروری ہے اور اس پر ہم ان کی اتنی عزت کر رہے ہیں، تو یہ ان کے والد مفتی محمد شفیع عثمانی نے کیوں نہیں کیا؟ تو ان سے کہا جائے گا انہوں نے کوئی دوسرے کام کیے ہیں جو حضرت نے نہیں کیے، ان کے بڑوں نے کوئی دوسرے کام کیے ہیں. تو اسی طرح میرے بھائی، جب کوئی یہ کہتا ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے بہت اچھا کام کیا کہ 4 شادیاں کی ترغیب دینا شروع کر دی لوگوں کو، تو پھر کوئی اعتراض کرے اتنا اچھا ہے تو ان کے ماموں نے کیوں نہیں کیا؟ تو بھائی ان کے ماموں نے کوئی دوسرے کام ایسے کر لیے ہیں جو انہوں نے نہیں کیا. ہمیں تو اسلامک بینکنگ ہم نے پڑھی ہے، ریسرچ کی ہے، لیکن اس میں بنیاد کس نے رکھی ہے؟ تو حضرت مفتی تقی، اگرچہ ان سے پہلے اکابر نے رکھی تھی، لیکن اس کو پوری دنیا میں پھیلانا اور اس پہ بہت زیادہ کام کرنا پریکٹیکلی وہ تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا ہے. تو جب آپ اپنا یہ اصول بناؤ گے کہ کسی کے پازیٹیو کاموں کو دیکھ کے اس سے عقیدت کی جاتی ہے، تو آپ کو سب سے عقیدت ہوگی. اور جب آپ یہ اصول بناؤ گے کہ یہ اس نے کیا، اس نے نہیں کیا، یہ تو اچھا ہے، وہ والا اچھا نہیں ہے، تو آپ سب سے بدگمان ہو جاؤ گے. دنیا میں کبھی آپ پازیٹیو سوچ ہی نہیں سکتے. باقی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو جتنے اہم ترین کام دنیا میں کر لیے ہیں، وہ میرا خیال ہے ان میں بہت سے کام 4 شادیوں سے زیادہ اہم ہیں. بہت سے کام ایسے ہیں، اور وہ کام نہ کرتے تو بعد والوں کو 4 شادیوں پہ بھی تحقیق کا موقع نہیں ملتا، وہ انہی میں الجھے رہتے. اس کی مثال آسان سی، افغانستان میں افغان طالبان پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ان میں یہ تحقیق نہیں ہے، یہ مسئلے پہ ان کی تحقیق نہیں ہے، لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اور بھائی انہوں نے جو 20 سال امریکہ سے لڑ کے اس کو ملک سے باہر نکال دیا، یہ ایسا خاندانی کام کر دیا کہ اب اگر ان میں کوئی عیب موجود بھی ہیں تو وہ عیب اسی وجہ سے ہے کہ یہ ساری صلاحیتیں ان کی کس میں لگی ہیں؟ ایک اہم کام میں لگی ہیں. تو ظاہر ہے اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوں گے نا، لیکن ان سائیڈ ایفیکٹ کو نہیں دیکھا جائے گا، ان کے اس کام کو دیکھا جائے گا جو وہ کرتے رہے. ایک آدمی پڑھتا نہیں ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ دفاع کر رہا ہے بارڈر پہ آپ کا. ایک فوجی ہے جس کی بارڈر پہ تشکیل ہو گئی، وہ یار ملک حملہ کر رہا ہے، آپ نے اس کو روک کے رکھنا ہے. اس لیے اس کو نہ انگلش سیکھنے کا موقع ملا، نہ اس کو اردو سیکھنے کا موقع ملا، نہ اس کو 4 شادیوں پہ کتاب لکھنے کا موقع ملا، نہ اس کو بینکنگ کے کام کرنے کا موقع ملا. اب لوگ کہہ رہے ہیں یار وہ ایوارڈ اس فوجی کو ہم نے دیا ہے اور اتنے ملک کے لیے خدمت کی ہے. کیا خدمت کی ہے؟ میٹرک تو پاس کیا نہیں ہے اس نے، ہے بھائی کیا خدمت کی؟ انگلش کے تو 2 بول آتے نہیں ہیں. کہیں گے بھائی اسی وجہ سے نہیں آتے کہ اس سے بڑی خدمت میں لگا ہوا تھا میں. صحیح ہے نا؟ میں ملک کو بچانے کی فکر میں لگا ہوا تھا، لہذا میرا کاروبار بھی برباد، میری نالج بھی برباد، اور 4 شادیوں تو دور کی بات، میں اتنا مصروف تھا ایک بھی نہیں کر سکا. تو وہ بارڈر کو انہوں نے محفوظ رکھا ہوا ہے، اس لیے ہم یہاں 4 شادیاں کر بھی رہے ہیں، ترغیب بھی دے. اسلامک بینکنگ، اسلامی معیشت کا مسئلہ انہوں نے حل کر دیا، اس لیے ہمارے پاس 4 شادیوں کے لیے سوچنے کا ٹائم مل گیا. اگر وہ ان بڑے بڑے مسائل پہ توجہ نہ کرتے تو بہت بڑے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے. اب یہ مجھ سے دوبارہ کسی نے یہ سوال کیا تو اچھا نہیں ہوگا جی. اس سے بھی بڑھ کر مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ جن سے بیعت ہیں اپنے شیخ سے، جن سے ساری زندگی ہم نے سیکھا ہے، انہوں نے تو نہیں کی، آپ نے کر لی.
تو آپ کا علم زیادہ ہے یا ان کا علم زیادہ ہے؟ تو اس کا بھی جواب یہ ہے کہ یار وہ اتنے مصروف ہیں، اتنی مختلف کاموں میں ان کی توجہ نہیں گئی اس طرف، وہ اتنے مصروف ہیں، وہ بڑے بڑے کاموں میں اتنے مصروف ہیں، ان کی مصروفیت کی وجہ سے تو ہمیں اس پہ سوچنے کا موقع ملا، انہوں نے ہمیں فارغ کر دیا اس کام کے لیے، سارے کام انہوں نے خود کر لیے، ہمارے پاس اب کیا تھا؟ اور یہ بھی کوئی برائی نہیں ہے، یہ اہم ترین کام ہم اگر نہ کر رہے ہوتے ہیں نا تو بیڑا غرق ہونا تھا معاشرے کا، اور ابھی بھی خطرہ ہے ہوگا بیڑا غرق، کیونکہ جس طرح سے لوگوں کو اس طرف آنا چاہیے آ نہیں رہے ہیں لوگ، اس کو لوگ سیریس لے نہیں رہے ہیں۔